دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں بہار آ گئی، مرجھائی ہوئی کلیاں مسکرانے لگی۔ اس زمین پر گویا کہ انسانیت دوبارہ زندہ ہو گئی اور ہر صاحب حق کو اس کا حق ملا، لہٰذا مظلوموں کے چہرے پر خوشی آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے وہ ایسے حالات تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جینیس انسان اپنے حال اور ماضی کو یاد کر کے کبھی ہنستے اور کبھی روتے۔ جب کبھی ان کو اپنا حال یاد آتا تو ہنستے، اور جب کبھی ماضی یاد آتا تو آپ روتے کہ میں کہاں تھا اور اسلام کی وجہ سے مجھے کہاں کا مقام نصیب ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے حال کو یاد کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں کھجوروں کے پھلوں کی مورتیاں بنا لیتے، اور حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگتی تو میں انہی مورتیوں کے ناک، ان کے کان، ان کے دانت نکال کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ ایسا زمانہ تھا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ختم نبوت کے سلسلے میں ایک نعت آپ حضرات کو سنانے کے لیے میں پڑوسی ملک کے ایک بہت ہی عمدہ شاعر اور بہت ہی عمدہ نعت خواں، جن کی نعت بڑی مقبول ہے، بڑی سنی جاتی ہے، اور ان کی نعت اور ان کے اشعار اور پڑھنے کا لب و لہجہ اور ترنم بڑا عمدہ ہے، لہٰذا آپ ان کی نعت کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ مجھے بہت پسند ہے یہ نعت، آپ کو بھی پسند آئے گی۔ اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کہیں دیکھا کوئی ان جیسا طبیب۔ سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے۔ گفتگو میٹھی حیا
سے وہ دل ہارائے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارائے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، حشر میں نکلیں گے میرے آقا، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، سب پکارو تھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، سب پکارو تھیں گے مخلوق کے غم خار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے، لے کے قرآن جو حرا سے میری سرکار آئے، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا۔ ایک دفعہ سارے مل کے بولے سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی آواز نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ مولانا عزیز صاحب کی مجھے ناراضگی کا بھی ڈر ہے، لیکن یہ بعد میں سنا کے پھر شعر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کیونکہ تشریف رکھتے ہیں، ان کے والد گرامی نے ہی لکھی ہے یہ بات کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائیں گھر سے، اور شاہ صاحب نے مجھے ایک مرتبہ یعنی برسر مجلس یہ بات فرمائی کہ میں اپنی دادی جان کی گود میں تھا 1.5 سال کی عمر میں، تو اس سے ماشاءاللہ عمر کا بھی اندازہ ہو گیا، الحمدللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو۔ تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی مجھے بلوا لیا، وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھیں، اور کافی دنوں کے بعد میرا اپنی اماں سے آمنا سامنا ہوا، تو باوجود اس کے کہ والدہ پردے میں تھیں، لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ معاملے کو بھانپ گیا کہ اماں جان کے جذبات جو ہیں وہ اس وقت جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کی محبت میں ہیں، تو اس نے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ اس پہ دستخط کر دیں، اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں تو ڈر گیا کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں سرکار دو عالم کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ میری والدہ نے اسی لہجے میں فرمایا کہ یہ جو آنسو میری آنکھوں سے نکلے ہیں یہ تو مادرانہ شفقت ہے، اور جہاں تک بات ہے سرکار دو عالم کی عزت اور ناموس کی، یہ ایک نہیں 10 اس جیسے اور ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے لپٹ گیا فرط جذبات میں، اور اگلا جملہ میں نے امین گیلانی صاحب کے جذبات کی ترجمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والی ماں بھی عطا فرمائی اور محبت کے تقاضوں کو جاننے والی ماں عطا فرمائی کہ کہاں کس تقاضے کو ترجیح دینی ہے۔ میں آخری شعر اس کا پیش کر رہا ہوں، مہمان خصوصی ہم سب کے قائد تشریف فرما ہے، دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے ان کی خدمت میں یہ پیش ہے۔ ایسے بھی مرحلے آتے ہیں، امین گیلانی کیا پیغام دیتے ہیں۔ اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔